یونیورسٹی سے، اور ان کی سنجیدہ تقریر کا عنوان ہے قائد و اقبال کا پاکستان اور آج کا نوجوان۔ سفتے برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، سفتے برق چمکتا ہے میرا فکر بلند، کہ پھٹکتے نہ پھریں ظلمت شب میں راہی۔ جناب صد و معزز سامعین، اہل فکر و دانش کی اس محفل میں جس موضوع سخن پر میں اپنے خیالات کی بزم آرائی کرنے آیا ہوں، وہ موضوع درکشاں کردار کی داستان ہے۔ وہ داستان جو وفا اور شجاعت کی مثالوں سے مزین ہے، اور ایک ایسی کہانی جو شہادت اور قربانی کی لازوال اور جگمگاتی مثالوں سے روشن اور نیاں ہے۔ صدر محترم، میرا، آپ کا اور ہم سب کا پاکستان، جس کے حصول کا خواب شاعر مشرق نے دیکھا اور قائد کی مساعی جمیلہ سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اس وطن کی خواب ہمیں سنبل اور ریحان سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ شمس و قمر کی رعنائیاں، لالا و گل کی لب کشائیاں اور فلک و خیال کی فلک پیمائیاں اسی خواب سے ابھرتی ہیں اور اسی پر اترتی ہیں۔ یہ محور خیر و بقا اور مرکز جمال و کمال ہے۔ یہ خواب ہمارا مسکن ہے۔ جنت کی پرکیف بہاروں کے بعد یہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ یہ خواب ہمیں عزیز ترین ہے۔ اس خواب میں اقبال کا خواب دفن ہے اور یہی خواب ہمارا وجود ہے۔ پاکستان کی صورت میں یہ وطن ہمیں کسی نے تشتری میں سجا کر پیش نہیں کیا، بلکہ قائد کی بے مثال اور جرأت مندانہ قیادت کے نتیجے میں دشمن کے ظالم جبروں سے چھین کر حاصل کیا گیا۔ اس کے حصول کے لیے ہزاروں عصمتیں لٹی، لاکھوں بے گھر ہوئے، آنکھوں کے تارے اور جگر گوشے وار دیے۔ وحشی درندوں نے اپنے مظالم کی پیاس ہمارے بزرگوں کے مقدس لہو سے بجھائی۔ اس وطن کے قیام کے لیے 6 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ صدر علی وقار اقبال کی فکر کے نتیجے میں اور قائد کی طرف سے سونپی گئی اس امانت کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ تھا، مگر صد افسوس کہ ہم نے قیام پاکستان کے بعد خون پسینہ ایک کرنے کے بجائے فرقہ پرستی اور لاقانونیت کا بازار گرم کر دیا۔ ہم نے مذہب کو اتحاد کی بجائے اختلافات اور سیاست کو خدمت کی بجائے تجوریاں بھرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ قائد و اقبال کے پاکستان میں وہ نوجوان شامل تھا جس نے برے صغیر پر 1000 سال حکومت کی۔ جی ہاں جی وقار، میں نے برے صغیر پر 1000 سال حکومت کی، مگر ستم گروں کے اشاروں پر رقصاں ہونے کے سبب نے مجھے زوال کے دہانے پر لا کھڑا کیا، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، میری زمین مجھ سے چھینی، میرا کارواں بچھڑ گیا، میں نے خالق و مالک کی تقدیس بلا ڈالی، کائنات کے مسودے کی تدریس بلا ڈالی، میں بے بس و لاچار ہوا، میرا ماضی مجھے پکارتا ہے، میرا مقصد مجھے ابھارتا ہے، پھر مجھے میرا تعین ملا جس نے مجھے رستہ دکھایا، میں نے ماں کی سسکتی ہوئی آہیں سنی، بہنوں کے سہاگ اجڑتے دیکھے، معصوم بچوں کے سر کٹتے دیکھے، اسی ظلمت کے سائے میں مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی، مجھے میری منزل نظر آئی، مجھے آزادی ملی، مگر ذی وقار آج مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دی، ان کی روحیں مجھ سے سوال کرتی ہیں، تمنائے غمگشتہ اقبال کرتی ہیں، ان کی قبروں کے خطبے گلا کرتے ہیں، بے گور و کفن لاشیں آرزوئے صلا کرتی ہیں، ان کی روحوں کی پکار میرے دل کو پھگار کرتی ہے کہ اتنے آنسوؤں کے بہنے کے بعد، اتنا خون بہنے کے بعد، اتنے رشتے کٹنے کے بعد، عصمتیں بکھنے کے بعد یہ سرزمین پاک نصیب ہوئی، تو پھر کیوں ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں؟ کیوں ہم نے بھلا دی اپنی خود شناسائی بھی، اپنی غیرت بھی؟ تو میں اقبال کا ہم نوا بن کے کہتا ہوں کہ وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، مگر وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ سرزمین کل بھی ہماری تھی اور آج بھی ہماری ہے۔ آج ہم بری طرح IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجوں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ دہشت گردی اور حالیہ سیلاب نے رئی سے ایک کسر بھی نکال دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے
یا ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں یا اقبال کا شاہین بن کر پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں. ہمیں کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رات چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے. میں اپنی معلومات ارشاد کا ختم کرنا چاہوں گا. شکستہ دل نہ بنو، انتظار کرتے رہو، بہار آئے گی، ذکر بہار کرتے رہو. اس عہد میں تو یہی ہے نباہ کی صورت، فریب کھاتے رہو اور اعتبار کرتے رہو.